تقریر کرنے جا رہے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید اقرار رضا صاحب قبلہ رامپور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، صلوات بر محمد۔ بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، کائنات کا رسول اپنے بلند و بالا اقوالات میں عظمت امام حسین اور عظمت انسانیت بتلا رہا ہے۔ عزیزو، جس کے دل میں حسین کا غم نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ عزیزو غم ہمیشہ مظلومیت کی طرف حمایل کرتا ہے، اور وہی انسان ہوتا ہے جو مظلوموں کا ساتھ دیتا ہو۔ اسی لیے عزیزو ہماری قوم میں آپ دیکھیں موجودہ زمانے میں جب اسلام بدنام کیا جا رہا تھا اور مسلمان اس بات پر آمادہ تھے کہ توہین شریعت ہو یا توہین اسلام ہو، تو پھر عزیزو ساری کائنات کے فرقوں کو بس یہی محسوس ہوا کہ سوائے نام حسین کے کوئی نام اسلام کو عزت نہیں بخش سکتا۔ اسی لیے آپ کے سامنے ابھی آپ دیکھیں مختلف فرقوں کے لوگ دامن امام حسین کو پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے عزت ہمیں حاصل ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ بغیر امام حسین کے یا بغیر عزاداری کے انسان جنت تک نہیں جا سکتا۔ عزیزوں، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، کسی کے سمجھنے کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے انسان کچھ بھی کرے کہ جو جنت کا راستہ لوگ بتلاتے ہیں، سارے راستے کہیں نہ کہیں جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہی راستہ بس جنت تک جاتا ہے کہ جو اہل بیت کے در سے گزرتا ہو۔ بغیر اہل بیت کے در کے کوئی راستہ جنت تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے عزیزو یہ سب آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، یوں تو میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دوں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں جب حر ابن ریاحی کربلا پہنچا تو کوئی حر عام انسان نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، فوج یزید کا کمانڈر تھا، صحابی رسول تھا، اور حافظ قرآن تھا، حاجی تھا، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا۔ اس نے نمازیں رسول کے ہمراہ پڑھی تھیں، اس نے حج رسول اسلام کے ہمراہ آخری حج میں شامل تھا۔ لیکن عزیزو کیا کوئی مقتل میں کہیں یہ ملتا ہے کہ شب عاشور سے پہلے پہلے حر جنت میں چلا جائے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کم از کم 340 مقاتل ہیں، تو جو سب کے سب اہل سنت والجماعت کی طرف سے تحریر کیے گئے، لیکن کسی بھی مقاتل میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو شب عاشور سے پہلے پہلے حر کو کوئی بھی مقتل یہ لکھتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ حر جنت میں چلا جائے گا، جبکہ حر مسلمان ہے۔ آپ دیکھیں جو ایک راستہ بتلایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی زور دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے، لیکن عزیزو آپ دیکھیں اس بات پر بغیر محمد و آل محمد کی محبت کے انسان جنت میں تو جانا درکنار رہا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت یہ زمانہ بڑا پرآشوب زمانہ ہے، اور ہمیشہ عزیزو ایک اس طریقے سے ماحول بنایا جاتا ہے کہ ولایت کا سہارا لے کر کے اور لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، لیکن بغیر ولایت امیر المومنین کے قبول کیے ہوئے
انسان کی 2 رکعت نماز قبول نہیں ہوگی۔ میں جو پڑھ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا، زمانے کے حساب سے میں بھی ویسی چیزیں پڑھ دیتا، لیکن آپ غور کیجئے، دیکھیے کہ حر کربلا پہنچا تو حر کوئی عام انسان نہیں، 70 برس کی حر بتائی ہے تاریخ نے کہ حر 70 برس کا تھا، فوج یزید کا کمانڈر تھا، حافظ قرآن تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، نمازیں اس نے رسول کے ہمراہ پڑھی تھیں، صحابی تھا، رسول کا صحابی تھا، عزیزو آپ بتائیے روزہ دار تھا۔ تو جو امت مسلمہ یا علماء مسلمہ جو جنت تک کا راستہ مسلمانوں کو دکھلاتے ہیں، وہ ساری صفات حر کے اندر موجود تھیں۔ تو جب ساری صفات حر کے اندر موجود تھیں تو پھر حر شب عاشور پریشان کس لیے تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، آپ غور کیجئے کہ حر شب عاشور، بھئی صحابی ہے حر، نمازیں اس نے رسول کے ہمراہ پڑھی ہیں، روزے رسول کی صحبت میں رکھے ہیں، حج اس نے رسول کے ہمراہ کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف رسول کے ہمراہ کیا ہے، حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن کے لیے تو یہاں تک کہا جاتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جو حافظہ کر لے اس کی 7 پشتیں اگلی اور 7 پشتیں پچھلی بخش دی جائیں گی، یعنی 15 پشتیں بخشی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود شب عاشور حر آپ دیکھیں پریشان ہے۔ تو اتنے مرتبے، اور اگر دولت کے عوض کہا جائے تو فوج یزید کا کمانڈر ہے، ایک جاؤ حشم کا حامل ہے، بہت بڑے دستے کا سپاہی سالار ہے، سب کچھ حر کے پاس ہے، لیکن بتائیے شب عاشور میں آپ دیکھیے، جب شب عاشور ساری رات حر نے ٹہل کر کے گزار دی، جاگ کر کے گزار دی، اور سفیدی صبح نمودار ہونے کو ہوئی تو حر کا بیٹا قریب آیا اور آ کر کے پوچھتا ہے، بابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ساری رات جاگ کر کے گزار دی، آپ پریشان ہیں۔ تو حر نے کیا جواب دیا، پریشانی کا سبب کیا بتلایا؟ بے ساختہ کہا کہ بیٹا میں جنت اور جہنم کے درمیان چکر لگا رہا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزہ، آپ غور کیجئے، آپ نے بے شمار یہ جملہ سنا ہوگا اور سرسری طور پر سن کر کے چلے گئے ہوں گے، لیکن اگر امت مسلمہ حر ابن ریاحی کا یہ جملہ سمجھ لیتی تو آج در بدر بھٹکتی نظر نہ آتی، آج توہین نہ ہوتی نظر آتی۔ آپ دیکھیں اس نے کیا کہا، اتنے بڑے فوجی دستے کا سپاہی سالار، صحابیت کا ٹھپا لگا ہوا، آیا عبادتوں کا بوجھ گٹھری لیے ہوئے کربلا پہنچا، اور یہ اتنی منزلتیں لینے کے باوجود 70 برس کی عبادتیں حر کے کاندھے پر رکھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود حر کہہ رہا ہے میں جنت اور جہنم کے درمیان چکر لگا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، حر بتلانا چاہتا ہے کہ تنہا نماز جنت تک نہیں پہنچا سکتی، تنہا روزہ جنت تک نہیں پہنچا سکتا، تنہا صحابیت جنت تک نہیں پہنچا سکتی، تنہا عزیزو آپ دیکھیں تنہا حفظ قرآن جنت تک نہیں پہنچا سکتا۔ حر نے کیا کہا، میں جنت اور جہنم کے درمیان چکر لگا رہا ہوں۔ بس عزیزو سفیدی صبح نمودار ہوئی، حر در حسین پر آیا اور آ کر کے بے ساختہ کہا، فاطمہ کے لال کیا ہماری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری خطا معاف کر دی گئی، بلکہ بے ساختہ کہا، حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزیزو انصاف سے بتاؤ، جہاں جنت تک 70 برس کی عبادتیں نہیں پہنچا سکیں، امام حسین کے در کی حاضری اسے 1 گھنٹے میں جنت کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ آپ غور کیجئے اس بات پر، اور یہ معتبر روایت ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا نعرہ لگایا۔ یہ حقیقت ہے، آپ صبح سے نعرے لگاتے لگاتے تھک گئے ہیں، لیکن علی والے تھکا نہیں کرتے۔ آپ دیکھو اس نوجوان نے نعرہ لگایا، مزہ نہیں آیا جب تک سب ہاتھ اٹھا گئے، بھئی یا تو مجھے بھی کہیے میں بھی وہی انداز اختیار کروں، لیکن یہ حقیقت آپ بتائیے۔ دیکھیے قومیں تلاش رہی ہیں نعرے لگانے کے لیے، اور ان کے پاس نعرے نہیں ہیں، اور لگاتی بھی ہیں تو بیہودہ قسم کے جو زیب نہیں دیکھتے۔ واحد کائنات میں ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس نعروں میں گھن گرج ہے، جس کے بعد نعروں میں بیداری ہے، جس کے بلکہ اس سے بڑا جملہ کہہ دوں، جو اپنوں میں بھی اور اغیار میں بھی نعرے لگا کر کے پہچان لیا کرتے ہیں کہ کون سلیقے سے پیدا ہوا ہے اور کون بد سلیقے کی پیداوار ہے۔
اب دیکھیں نعرے لگانے والوں کے لیے بڑا منصب بیان کیا ہے، یوں تو بڑی فضیلتیں ہیں، سارے فضائل کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ علامہ محسن نقوی کو آپ نے کیسٹوں میں سنا ہوگا، وہ نعرے لگانے والوں کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا۔ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا۔ یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا۔ میں بھی عزیزو ہاتھ اٹھوا کر کے رہوں گا، نہیں تو پڑھتا رہوں گا، آپ کو بھی رات تک نہیں جانے دوں گا۔ دیکھتا ہوں آپ کیسے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جب تک ایک ایک بزرگ ہاتھ اٹھا کر کے مولا کائنات کا اور اپنی محبت کا ثبوت نہیں دے دے گا، اس وقت میں منبر سے نہیں اتروں گا۔ بتائے دے رہا ہوں عزیزو، میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا۔ یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا، مشیر معصومیت کے پالے کے عدل سے جن کو کام ہوگا، محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا، اور ولائے حب علی کی برسات کا عجب احترام ہوگا۔ کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا۔ بآواز بلند لگائیے عزیزو، علی 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 بآواز بلند لگائیے علی۔ خدا سلامت رکھے نعرہ حیدری لگانے والوں کو۔ حیدری۔ اب جو لوگ بیٹھے رہ گئے دیکھتا ہوں کیسے بیٹھے رہتے ہیں۔ علامہ محسن نقوی نے نعرے لگانے والوں کی عظمت بیان کی ہے۔ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا، میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا، گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا۔ یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا، مشیر معصومیت کے پالے کے عدل سے جن کو کام ہوگا، محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا، ولائے حب علی کی برسات کا جب احترام ہوگا، کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا۔ ہر ایک مہکش کے ہاتھ میں، اب دیکھتا ہوں کیسے بیٹھے رہتے ہیں، جس جس کے دل میں محبت علی کا سمندر موجود ہے، محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا، ولائے حب علی کی برسات کا جب احترام ہوگا، کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا۔ ہر ایک مہکش کے ہاتھ میں سلسبیل و کوثر کا جام ہوگا، مگر نعرہ دیے بغیر اسے منہ لگانا حرام ہوگا۔ تو نعرے لگانے کی بڑی عظمت ہے عزیزو، نہیں تو میں نعرے لگانے پہ ہی آپ کو سناتا، لیکن عزیزو آپ لگائیے، ہر قوم نہیں لگاتی نعرے۔ اس بزم میں وہی آتا ہے کہ جو طیب و طاہر ہے، اس لیے کہ رسول نے وعدہ کیا ہے اور اللہ نے رسول کی زبانی کروایا ہے کہ تمہارے پاس نجاست آ نہیں سکتی اور طہارت آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ آپ دیکھیں، اسی لیے عزیزو یہ ایام، اگر میں آپ کو ثبوت دینے پہ آتا ان ہماریوں کے بارے میں اور تابوت کے بارے میں، آپ دیکھیں پوری تہیاں علماء، میری آواز جا رہی ہے اور آپ غور کیجئے گا، پڑھیے گا تاریخ میں، یہ تابوت، یہ ہماریاں، یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے، آپ تاریخ پڑھیں، نبیوں نے تابوت اٹھائے اور بخشش کا ذریعہ بتایا گیا۔ نہیں تو آپ کوئی فلسفہ ہے کہ کائنات کا سب سے اولو العزم پیغمبر، سب سے بڑا رہبر، کائنات کا سب سے عظیم رہبر جس دنیا سے جائے اور اس کے جنازے میں صرف 6 اشخاص ہوں؟ یہ ساری چیزیں غور کیجئے گا تاریخ میں۔ نہیں تو آپ بتائیے، چلیے ان سے باہر تھا تو جناب سیدہ کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا، مولا کائنات کے جنازے میں چند اشخاص، امام حسن کے جنازے میں چند اشخاص، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی معصوم، بس اشارہ دے رہا ہوں عزیزو آپ کو،
اور اس سے آپ اندازہ لگائیے جو بھی روایت ہے جو بھی معصوم کے جنازے یا تابوت میں شریک ہو جائے اللہ اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہے. اسی وجہ سے رسول کے جنازے میں نہیں آ سکے لوگ. یہ روایت ہے, کبھی آپ سوچیں میں نقطہ نہیں پڑھ کر کے جا رہا ہوں, میں روایت پڑھ رہا ہوں. اور آپ دیکھیں کتاب کا نام ہے جلوہ طور, اہل سنت والجماعت کی لکھی ہوئی کتاب ہے, نعیمیہ مدرسے کی, آپ پڑھ لیجئے گا جلوہ طور. اس میں یہ ہے کہ جناب موسیٰ کو اس وقت تک نجات نہیں ملی دریائے نیل سے جب تک کہ آپ نے جناب یوسف کا تابوت نہیں اٹھا لیا. آپ غور کیجئے گا, میں نے اشارہ دیا آپ کو, یہ نہ سمجھیے گا یہ عباس ہیں, نہیں تو آپ بتائیے, آپ پڑھیے گا, ہے تابوت میں. جلوہ طور کتاب کا نام بتا دیا میں نے کیونکہ یہاں علماء ہے, فوراً گریبان پر ہاتھ ڈال دیں گے. آپ دیکھیے گا کہ ہے کہ نہیں ہے. تو عزیزو یہ جو ہیں آپ یہاں پر یوں ہی نہیں ہے بلکہ جنت کی ضمانت لی گئی ہے, اور وہی ہمارے جنازے میں وہی ہمارے تابوت میں شریک ہوں گے. لیکن عزیزو آپ اندازہ لگائیں کہ بعد کربلا, اسی لیے عزیزو کربلا کے شہداء کا جنازہ یزیدیوں نے نہیں اٹھایا, نہیں تو یہ اخلاقی فریضہ تھا, دفنا سکتے تھے, لیکن نہیں عزیزو قاتلوں کو ضمانت مل جاتی. سید سجاد کو جانا پڑا, ایک بھی شہید کا جنازہ یزیدیوں نے نہیں دفنایا, نہیں تو ضمانت مل جاتی ہے عزیزو. میں اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع ہے تو کوئی پیغام کے طور پر میں نے بات پہنچا دوں. آپ دیکھیے جناب زینب کربلا, بیویوں کا رونا گریا. اب تو یزید کو بھی رضی اللہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں لوگ. ہے کلیجہ, ہے کسی کے دل سینے میں ایسا دل کہ جس کی 4 سال کی بہن کے منہ پر تماچے لگائے جا رہے ہوں, اور اس کا عزیز و سجاد جیسا بھائی دیکھ رہا ہو. اندازہ لگائیے, وہ بھی سجاد جیسا. بنی ہاشم میں جو ہے امام زین العابدین سے زیادہ شجاع کوئی نہیں تھا بعد امام حسین. عزیز و امام, بس ایک روایت پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کی عبادت تمام ہے. جب اسیروں کا کارواں آزاد ہو کر کے مدینے پہنچا تو اہل مدینہ پرسہ دینے کے لیے آئے. جناب سجاد بیٹھے رہتے تھے, بس ایک روایت ہے عزیز, اور بیٹھے رہتے تھے. اہل مدینہ آتے تھے, کبھی اب علی اکبر کے دوست آتے تھے اور آ کر کے پوچھتے تھے مولا علی اکبر واپس نہیں آئے, تو امام دیکھ کر کے رونے لگتے تھے اور روتے روتے سوچتے تھے کہ میرا علی اکبر بھی انہی کی برابر ہوتا. کبھی جناب قاسم کے دوست آتے تھے اور آ کر کے دریافت کرتے تھے مولا کیا قاسم واپس نہیں آئے, تو عزیزو مولا رونے لگتے تھے. کبھی اونو محمد کے ساتھی آتے تھے اور آ کر کے امام سے دریافت کرتے مولا اونو محمد واپس نہیں آئے, امام رونے لگتے تھے. اسی اجتحام میں جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر آتے تھے اور آ کر کے روتے رہتے تھے, گریا کرتے رہتے تھے. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں عزیزو, بھائی کی محبت بہن کے دل میں, شوہر کی محبت زوجہ کے دل میں. عزیزو آپ اندازہ لگانا کہ بس روتے رہتے تھے, گریا کرتے رہتے تھے. ایک روز نماز فجر کے بعد امام زین العابدین مصلی پر بیٹھے تو جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر نے حجرے میں قدم رکھا. جناب سجاد نے پھپھا عبداللہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی ایک جملہ کہا, پھپھا عبداللہ میرے بابا کو کربلا میں رلا رلا کر کے مارا گیا. اے پھپھا عبداللہ میرے بابا کو وقت آخر پانی نہیں پلایا گیا. جناب عبداللہ بھی روتے رہے, جناب سجاد بھی روتے رہے. روتے روتے جناب زین العابدین نے کہا پھپھا عبداللہ ہم دیکھتے ہیں آپ روزانہ آتے ہیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے, اس لیے کہ اہل مدینہ ہمیں گھیرے رہتے ہیں, پرسہ دینے آتے ہیں. پھپھا عبداللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عزیزو غور سے سنیے گا, انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے. روایت عزیزو علامہ رشید ترابی یہ روایت پڑھا کرتے تھے. کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جناب عبداللہ نے کہا اے سید سجاد آپ امام وقت ہیں, ہم حکم نہیں لگا سکتے, ہم گزارش کر سکتے ہیں. جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے, اونو محمد مارے گئے ہیں, اور جب میں اپنے گھر میں قدم رکھتا ہوں تو گھر کے در و دیوار مجھے کھانے کو دوڑتے ہیں, گھر کی تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے. اے سجاد ہم آپ کی پھپھی کو آپ کے گھر میں رہنے کو منع نہیں کرتے, لیکن اپنی پھپھی سے کہنا کبھی ہمارے گھر بھی آ جایا کریں.
بس جیسے یہ کہا تو جناب امام زین العابدین نے کہا پھوپھا عبداللہ میں پھوپھی اماں سے کہہ دوں گا. جناب عبداللہ اٹھے بازار میں چلے گئے. سید سجاد حجرے سے اٹھے, سینے خانہ میں قدم رکھا, دیکھا جناب زینب تشریف فرما ہے. پوچھا بیٹا کون آیا تھا؟ کہا پھوپھا عبداللہ آئے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تے کبھی ہمارے گھر بھی آ جایا کرو. بس جیسے ہی شوہر کا یہ جملہ سنا تو جناب زینب نے چادر کو اوڑا, اور 1.5 برس کے بعد علی کی بیٹی اپنے گھر جا رہی تھی. روایت کے جملے ہیں 1.5 برس کے بعد زینب. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ عزیزو 1.5 برس سے جس گھر میں کوئی مستور نہ رہی ہو اس گھر کا نظارہ کیسے ہو جاتا ہے. عزیزو چادر اوڑے ہوئے جناب زینب جب اپنے گھر میں قدم رکھا, گرد و غبار سے اٹا ہوا گھر. زینب عزیزو سیدہ کی طیب و طاہر بیٹی زینب نے جاروب کو اٹھایا, گھر کو صاف کرنا شروع کیا. صاف کرتے کرتے زینب اس حجرے میں پہنچی جس میں 2 بستر لگے ہوئے تھے. بس بستروں پر نظر گئی, زینب کے ہاتھ سے جاروب چھوٹ کر گر گئی. آواز دی اونو محمد. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم اونو محمد کے. اے اونو محمد ماں کو معاف کر دینا, اس لیے کہ میں کربلا سے مدینے آ گئی, آپ کو نہ روئی. جناب زینب گریہ کر رہی تھیں, آواز گریہ بلند ہوئی. اتنے میں جناب عبداللہ نے گھر میں قدم رکھا. اب جو قدم رکھا کسی کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی. عبداللہ حجرے کی طرف بڑھے. اب جو حجرے میں جا کر کے دیکھا سفید بالوں والی بی بی حجرے میں بیٹھی گریہ کر رہی ہے. تو جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا, بی بی ہمارا تو گھر ویسے ہی اجڑ گیا, کہیں اور جا کر کے رو لو. بس جیسے عبداللہ نے یہ کہا تو ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کر کے عبداللہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا, عبداللہ آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا. بس جناب عبداللہ نے غور سے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا, زینب ہم آپ کو کیسے پہچانتے کہ جب آپ ہمارے پاس سے گئی تھیں تو سر کے بال سیاہ تھے, یہ بال سفید ہو گئے. جناب زینب روتی رہیں, جناب عبداللہ روتے رہے. آج عزیزو دونوں اپنے بچوں پر گریہ کر رہے تھے, روتے روتے. بس ایک روایت ہے عزیزو, اس کے بعد آپ کی عبادت تمام ہے. روتے روتے جناب زینب نے عبداللہ سے کہا, عبداللہ آپ نے ہمیں کس لیے بلایا تھا؟ آپ نے ہم کو اس لیے بلایا کہ آپ ہم سے یہ سوال کریں کہ ہم نے کربلا میں اونو محمد کو شہید کیوں کرا دیا؟ کہا نہیں بی بی ہم نے اس لیے نہیں بلایا. کہا پھر کس لیے بلایا؟ اس لیے کہ آپ ہم سے سوال کریں کہ ہمارے سر سے شمر نے چادر کیسے کھینچی؟ کہا نہیں بی بی اس لیے نہیں بلایا. کہا پھر کس لیے بلایا؟ اس لیے کہ آپ ہم سے یہ سوال کریں کہ ہمیں دیار بدیار کیسے پھرایا گیا؟ کہ نہیں بی بی اس لیے نہیں بلایا. جناب عبداللہ بہت زیادہ بہادر تھے, بہت زیادہ شجاع تھے. مقتل میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ زینب پوچھتی جاتی تھیں اور عبداللہ بار بار تلوار پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے میں ابھی شام جا رہا ہوں, لیکن جناب زینب کہہ دیا کرتی عبداللہ تمہیں میرے بھائی کے امتحان کا واسطہ. عزیزو پھر جناب زینب نے پوچھا, عبداللہ کس لیے بلایا؟ اس لیے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ میں یزید کے سامنے 72 گھنٹے کس طریقے سے کھڑی رہی. جناب عبداللہ نے کہا نہیں بی بی اس لیے نہیں بلایا. تو جناب زینب نے چادر کو اوڑا اور اوڑ کر کے کہا, عبداللہ پھر ہم اپنے بھائی کے گھر جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم حسین کی لحد پر وعدہ کر کے آئے ہیں جب تک زندہ رہیں گے حسین تجھے روتے رہیں گے. زینب نے چادر اوڑی, چلنے کا ارادہ کیا. عبداللہ آگے بڑھے, راستہ روک لیا اور روک کر کے کہا, زینب اتنے سوال کیے, میں ہر سوال کا انکار کرتا رہا, لیکن زینب اب عبداللہ ایک سوال کرتا ہے, اس سوال کا جواب دے دو اور چلی جاؤ. عزیزو بہت گریہ کریں گے. علامہ رشید ترابی یہ روایت پڑھا کرتے تھے. جناب عبداللہ نے کہا, زینب. جناب زینب کھڑی ہو گئی. عبداللہ پوچھو کیا سوال؟ کہا مارکہ صفین سجا ہوا تھا, محمد حنفیہ حملہ کر کے واپس آ چکے تھے, مولا علی نے مجھے حکم دیا, میں بھی حملہ کرنے گیا, بہت کامیاب حملہ کیا.
اور جب حملہ کر کے واپس آیا تو علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، محمد حنفیہ کو آگے بلایا، مجھے آگے بلایا، دونوں کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا عبداللہ آپ بہت زیادہ بہادر ہیں، محمد حنفیہ آپ بھی بہت زیادہ بہادر ہیں، لیکن میرا حسین تم دونوں سے زیادہ بہادر ہے، میرا حسین تم دونوں سے زیادہ بہادر ہے، خبردار اپنی بہادری پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ اے زینب، علی جسے بہادر کہے، اس روز سے دل میں تمنا تھی کہ میں حسین کی جنگ دیکھوں۔ زینب مجھے بس اتنا بتا دو کہ کربلا میں حسین نے تلوار کیسے چلائی؟ روایت کہتی ہے کہ جیسے یہ سوال کیا زینب کو چکر آ گیا، عبداللہ کے شانے پکڑ لیے، اے عبداللہ جب میرا علی اکبر مارا گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، اونو محمد پامال ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، تو میرے ماجائے نے تلوار کو نکالا اور حملہ کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کیے۔ اے عبداللہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، میرا ماجایا پلٹتا تھا، دائیں جانب دیکھتا تھا، بائیں جانب دیکھتا تھا، آسمان کی جانب دیکھتا تھا، کوئی داد شجاعت دینے والا نہیں، تو فرات کا رخ کرتا تھا، عباس ہم نے تمہاری جنگ دیکھی، عباس ہماری جنگ نہیں دیکھو گے۔ عبداللہ فوجیں آتی تھیں، پھر میرا ماجایا حملہ کرتا تھا، پھر فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکراتی تھیں اور کوئی داد نہیں دیتا تھا، تو حسین گھوڑا دوڑاتا ہوا لاشا علی اکبر پر، اے بیٹا علی اکبر بوڑھا باپ جنگ کر رہا ہے، ہم نے تمہاری جنگ دیکھی۔ اے عبداللہ کہاں تک لڑتا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، زخموں سے چور، گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، زین سے زمین پر چلا، شمر کا خنجر چلا، الا قتل الحسین بے کربلا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔